بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ذرا ایک مشکل بحث کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایمان کی دو قسمیں۔ اس بحث کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو بہت سے اشکالات کے حل ہونے میں مدد ملتی ہے، اور اگر یہ بات انسان پر واضح نہ ہو تو بہت سے مسائل میں وہ الجھتا ہے اور بڑی پیچیدگیاں واقع ہوتی ہیں۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ تصدیق کے دو درجے ہر شخص اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اس کا اپنا تجربہ ہے کہ کبھی تصدیق ہوتی ہے سرسری طور پر، اور کبھی تصدیق ہوتی ہے وثوق کے ساتھ۔ با اور لام کا استعمال بھی میں نے بیان کیا تھا کہ اکثر و بیشتر اس فرق کے ساتھ ہی آتا ہے، با وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور لام سرسری طور پر۔ استثناءات ہیں اس میں، لیکن عام طور پر بات وہی ہے جو میں نے عرض کی۔ ایمان مجمل کے الفاظ میں بھی ہم نے اختتام پر دو اصطلاحات جو ہیں وہ دیکھیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اسی بنیاد پر ایمان کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ دیکھیے، درجے کا لفظ یہاں استعمال نہ کریں۔ درجہ جو ہے وہ ایک کمیت کو ظاہر کرنے والی شے ہے، کوانٹیٹیٹو۔ ایمان کے درجے تو بے شمار ہیں۔ جیسے میں نے آج سے پہر میں عرض کیا تھا، اللہ نے دو انسان ایک جیسے نہیں بنائے، تو دو انسانوں کا ایمان بھی ایک جیسا، ایک برابر کا نہیں ہوگا۔ کسی کا وہ یقین تولے ماشے چھٹانکوں میں ہوگا، کسی کا سیروں ہی میں نہیں، منوں اور ٹنوں میں ہوگا۔ کہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان و یقین، کہاں ہم میں سے کسی عام آدمی کا ایمان و یقین۔ تو درجات تو بے شمار ہیں، درجے دو نہیں ہیں، قسمیں دو ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ہے ایمان قانونی اور ایک ہے ایمان حقیقی۔ ایک وہ ایمان ہے جس کی بنیاد پر اس دنیا میں ہم کسی کو مسلمان مانتے ہیں، ایک وہ ایمان ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں کسی کو مومن مانا جائے گا۔ چہ نسبت خاک رابع عالم پاک، لفظ ایمان تو اس میں مشترک ہوگا، لیکن ان کے مابین زمین و آسمان کا فرق و تفاوت ہے۔ ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگست، ہزار میل کا فاصلہ ان دونوں کے مابین ہوگا۔ اس قانونی ایمان کا دار و مدار ہے اقرار باللسان پر۔ اسی کے لیے ایک لفظ ہے شہادت، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی، ملحد،
جو ہی یہ الفاظ کہتا ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا وہ پھلانگ کر ادھر آ گیا. یہاں تک کہ وہ شخص بھی کہ جو آپ سے جنگ کر رہا تھا، عین حالت جنگ میں، مغلوبی کی حالت میں بھی اگر کلمہ شہادت ادا کر دے گا تو آپ کو ہاتھ روک لینا ہوگا، اس لیے کہ لیگل سٹیٹس چینج ہو چکا. اب اس کی نوعیت بدل گئی. اس کے لیے ایک لفظ مستعمل ہے اسلام. اس کے لیے بہترین تعبیر وہ ہے اسلمو تسلمو. اسلام لے آؤ سلامت رہو گے، سلامتی مل جائے گی. جیسے ایک شخص اسلام لاتا ہے اب اسے کلمے کی ڈھال پروٹیکشن حاصل ہو گئی، اس کی جان مال آبرو اب محترم ہے، اس کو ہر نوع کا تحفظ حاصل الا بحق الاسلام. ہاں قانون کے اندر آ جائے، کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قصاص میں، چوری کرتا ہے تو ہاتھ کٹے گا، مرتد ہو جائے گا تو سزا ملے گی، جو بھی ہے الا بحق الاسلام. باقی یہ ہے کہ فی نفس ہی اس کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو محترم ہے. اس کے مقابلے میں حقیقی ایمان کا تعلق ہے تصدیق بالقلب سے. اس کے لیے ایک دوسرا لفظ یقین ہے، اور یہی اصل میں ایمان ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو اصطلاحات دو آ گئیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، اسلام اور ایمان. میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک اعتبار سے یہ بالکل مترادف الفاظ ہیں. جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی، جب ان دونوں کا مجموعہ ہوگا تو چاہے اسے مومن کہیں چاہے مسلم کہیں، اٹ میکس نو ڈفرنس. Call the rose by any name, it will smell as sweet. مسلم کہیں مومن کہیں کوئی فرق و تفاوت نہیں. ایمان اور اسلام مترادف ہیں، مومن مسلم مترادف ہیں. لیکن جو بات اب اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں وہ اس پہلو سے ہے کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق باطن سے. اسلام ایک روش ہے دنیا میں جو ظاہر آتی ہے، نظر آتی ہے. ایمان ایک کیفیت باطنی ہے جو قلب میں ہوتی ہے. اس اعتبار سے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب اس اسلام اور ایمان کے فرق کے لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 جو قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے، اس موضوع کے اعتبار سے ذروہ سنام ہے قرآن کا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قالت الاعراب آمنا، فعل مؤنث کیوں آیا ہے؟ اعراب جمع مکسر ہے، اعرابیٌ کی جمع اعراب. قالت الاعراب یہاں الف لام حصر کے لیے نہیں ہے، یہ عہد کا ہے. کچھ معین بدو، کچھ معین اعرابی ہیں جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، سارے بدوؤں کی یہ بات نہیں ہے. اس لیے میں نے لفظ بڑھایا یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا. قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے
صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ہرگز کا اضافہ میں نے کیوں کیا؟ جیسے وہ یہ کا بتایا، یہ کا کیوں اضافہ کیا؟ لام عہد کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ہرگز کا اضافہ کیوں کیا؟ کہ ایک ہوتا ہے عربی زبان میں ماضی پر ما کا اضافہ منفی ہو جائے گی، ماضی منفی، ما آمنتم، قل ما آمنتم، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ فعل مضارع پر لم لگاؤ، لم تؤمنوا، اس میں تاکید ہے، اس تاکید کو ظاہر کیا ہرگز سے، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ لیکن وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، we have surrendered۔ اب بات واضح ہو گئی۔ کچھ معین لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم مومن تو ہرگز نہیں ہوئے، البتہ مسلم ہو، تمہارا اسلام قبول، ایمان کا دعویٰ رد۔ بات مکمل واضح تھی، لیکن قرآن پہرا دیتا ہے اپنے اہم مضامین کا۔ مزید اضافہ کیا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، پھر یہاں لم اور لما ایک ہی شے ہے۔ لما يدخل الایمان، تاحال ایمان داخل نہیں ہوا ہے تمہارے دلوں میں۔ معلوم ہوا کہ یہ تصدیق بالقلب والی بات کی نفی ہو رہی ہے، اس ایمان کی نفی نہیں ہے جو ایمان قانونی ہے، جس کو اسلام کہا گیا ہے، اس کا اثبات، اس کی نفی۔ تاحال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اقرار باللسان ہو گیا، اسلام میں آ گئے، ابھی وہ ایمان دلوں میں جاگزی نہیں ہوا، لہذا مومن نہیں ہو۔ اس سے بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ یہ منافقین کا بیان ہے۔ منافق ہوتا ہے جو قانوناً مسلمان، حقیقتاً مسلمان، مومن نہیں۔ اس کی نفی کرتا ہے اگلا ٹکڑا آیت کا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ اب اسلام کا جو ظاہری تقاضا ہے وہ ہے اطاعت۔ اسلام کا ظاہری تقاضا اطاعت، حکم مانو، یہ تو ظاہری ہے نا۔ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے یہ ظاہر ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے معلوم ہو رہا ہے، حرام کو حرام سمجھ رہا ہے اور حلال پر اکتفا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے، ظاہر ہے۔ اسلام کا ظاہری مظہر تقاضا کیا ہے؟ اطاعت۔ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، اعمال بھی قبول۔ حالانکہ کسی منافق کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا، لہذا نفی ہو گئی، یہ منافقین کا ذکر نہیں، بلکہ اسے چاہیں تو منزلۃ بین المنزلتین کہیں، دونوں کے مابین ایک کیفیت ہے۔ اس کے لیے علیحدہ مجھے ایک فگر بنانی پڑے گی۔ اسلام، ایک شخص جو ظاہر میں مسلمان ہے، اس کی باطنی کیفیتیں تین ہو سکتی ہیں، درمیان میں زیرو، ادھر +1 +2 +3 چلتا جائے گا، پلس انفینٹی۔ ادھر -1 -2 مائنس انفینٹی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے نفاق، اور یہ ہے محض اسلام، نہ ایمان نہ نفاق، دل میں کچھ بھی نہیں، ویکوم، نہ مثبت طور پر یقین، نہ منفی طور پر نفاق۔
یقین مثبت ویلیو ہے، نفاق منفی ویلیو ہے. ادھر گئے منافق اور منافق کے درجے ہوں گے. ایک رئیس المنافقین ہے عبداللہ ابن ابی، ایک کمتر درجہ اور کمتر درجہ اور کمتر درجہ. ایک رئیس المومنین ہے ابو بکر صدیق، اس سے کمتر، اس سے کمتر، اس سے کمتر ہوتا جائے گا. تو +1 +2 +3 + انفینٹی، -1 -2 -3 مائنس انفینٹی. یہ نفاق کے درجات و ایمان کے درجات، بیچ میں یہ زیرو کیفیت ہے. اچھا اب آیت کو مکمل کر لیں. پہلے جیسے میں نے وہاں کہا تھا کہ انسان مسئول ہے، رسپانسبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے محض ان 4 چیزوں کی بنیاد پر جو اللہ نے رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. رسالت اضافی شے ہے، تیسیر ہے اس امتحان کی. ایگزامینیشن میڈ ایزی ہے، اسی لیے وہ فضل اور رحمت کا مظہر ہے. اسی طریقے سے یہاں سمجھ لیجئے منطق کا تقاضا یہ ہوگا کہ ایمان دل میں اگر نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہ ہو. منطق یہ چاہے گی کوئی عمل بغیر ایمان کے قبول نہ ہو. لیکن چونکہ یہاں منطق کو چھوڑ کر اللہ نے رحم اور فضل کا رویہ اختیار فرمایا، لہذا اس آیت کے آخر میں حوالہ آیا اللہ کے 2 صفات کا، ان اللہ غفور الرحیم. اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. یہ اس کی شان غفاری، اس کی شان رحیمی کا مظہر ہے. یہ اس کی رحمت کے طفیل ہے کہ یہ رعایت تمہارے ساتھ کی جا رہی ہے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو چونکہ نفاق نہیں ہے. نفاق تو ہو تو زیرو سے جو چیز ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گی، وہ تو اس کی حیثیت تو وہ ہے. لیکن نفاق نہیں ہے تو اگرچہ ایمان تمہارے دلوں میں تاحال جاگزین نہیں ہوا، داخل نہیں ہوا، لیکن اس حال میں بھی اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو تمہاری اطاعت قبول ہوگی. تمہارے اعمال کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. یہ آیت ہمارے ہر ساتھی کو حفظ ہونی چاہیے. اگلی آیت بھی وہ بھی آج آ جائے گی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. آواز ٹھیک نہیں ہے. اس آیت میں اسلام کو ایمان کے بالمقابل لایا گیا، علیحدہ کر دیا گیا. اب اس کو سمجھ لیجئے اصل میں کہ چونکہ دنیا میں ہمیں ایک سسٹم بنانا ہے، ایک معاشرہ قائم کرنا ہے، اور اس معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ ایمان کو ہی بنانا ہے. لیکن ایمان حقیقی، یقین قلبی، وہ تو دل میں ہے، باطنی شے ہے. اس کی ویریفیکیشن کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. ہمیں کوئی ایسی محسوس، دیکھیے اقبال کا شعر یاد آیا کہ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تو ہمیں کوئی محسوس اور مشہود نظر آنے والی چیز چاہیے جس کو ہم کرائیٹیرین بنائیں کہ جو اس شے کو پورا کر دے اس کو ہم تسلیم کر لیں گے کہ وہ مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. ایک مسلمان لڑکی کا نکاح صرف مسلمان مرد سے ہو سکتا ہے. اس سے لیگل کوسچن کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. کیسے فیصلہ کریں گے؟ دل میں اتر کر دیکھنے کا کوئی امکان نہیں، کوئی آلہ نہیں. ایک مسلمان ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہوتا ہے. کیسے معلوم ہوگا؟ یہ تو خیر آپ بھی طے کرتے ہیں نا گئے گزرے زمانے میں بھی کہ سربراہ مملکت مسلمان ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیسے طے ہوگا؟ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں، اس کو تو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. کوئی نہ کوئی کرائیٹیرین، کوئی نہ کوئی اس کے لیے معیار جو کہ بالکل ظاہر و باہر. اس میں
ایمان کا صرف ایک حصہ شامل کیا اقرار باللسان والا کلمہ شہادت، اور 4 عبادات اس میں ایڈ کر کے ہم نے ارکان اسلام بنا لیے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت، یہ ارکان اسلام۔ ایمان حقیقی یہ قلب کے اندر مخفی شے ہے، یقین ایک خاص کیفیت قلبی ہے، تصدیق بالقلب سے تعبیر کیجئے، یقین سے تعبیر کیجئے، اور یہ جان لیجئے آخرت میں کسی کے مومن قرار پائے جانے کا معیار یہ ہوگا کہ یہ موجود ہو، اس لیے کہ وہاں سابقہ اس ذات سے پیش آئے گا جو علیم بذات الصدور ہے۔ وہ تو جانتا ہے، وہ تو عاجز نہیں ہے ہماری طرح، اس کی لیمیٹیشنز نہیں ہے معاذ اللہ، وہ جانتا ہے علیم بذات الصدور، لہذا مومن صرف وہی قرار پائے گا کہ جس کے دل کے اندر وہ تصدیق قلبی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ وہ چھٹانک بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹنوں کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ہے درجات کا معاملہ۔ اس یقین قلبی کے درجات یہ تو یوں سمجھیے کہ انگنت ہوں گے، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے کے اندر وہ موجود ہوگا تو وہ شخص مومن قرار پائے گا۔ لیکن دنیا میں ہم اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارا سارا دار و مدار ان کرائیٹیریا پر ہوگا کہ جو ظاہر ہے، محسوس ہے۔ اسی کی ساری بحث ہے جو ہمارے ہاں اب جو 2 ہمارے بزرگوں میں اہم ترین طبقات ہیں، محدثین اور فقہا۔ یہ 2 عظیم ترین طبقات ہیں ہمارے۔ ان میں رئیس المحدثین امام بخاری ہیں، اور رئیس الفقہاء شاید سب لوگ نہ مانتے ہوں، لیکن کم سے کم حنفی تو مانتے ہیں، اور میں ذاتی طور پر مانتا ہوں کہ رئیس الفقہاء امام ابو حنیفہ ہے۔ ان 2 حضرات سے ایمان کی جو تعریفیں مروی ہیں ان میں بڑا فرق و تفاوت ہے۔ لفظی بحث تو آپ کو کچھ علیحدہ الفاظ مل جائیں گے، بنیادی بات کیا ہے کہ امام بخاری کی طرف یہ موقف منسوب ہے کہ الایمان قول و عمل و یزید و ینقص، اور امام ابو حنیفہ کی طرف الایمان قول لا یزید ولا ینقص۔ بظاہر یہ بالکل متضاد، مشرق و مغرب کا فصل، بظاہر متضاد، ایک دوسرے کی ضد، بعد المشرقین، لیکن ان دونوں میں مطابقت ہو جائے گی اسی فارمولے سے۔ امام بخاری اس ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، جیورسٹ ہیں، قانونی نقطہ نظر سے معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ اس ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ ہے وہ بھی ایمان، قانونی ایمان، اس کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کی بات 100% درست، اس کے اعتبار سے امام بخاری کی بات 100% درست۔ اب اس میں سے ایک بات تو میں ابھی آپ کو سمجھا دوں گا، اگلی بات کے لیے نیا چیپٹر قائم کروں گا۔ وہ بات کیا ہے؟ یہ جو ایمان ہے لا یزید ولا ینقص، لا یزید ولا ینقص،
اور یہ جو ایمان ہے وہ یزید و ینقص، یزید و ینقص والی بات تو ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص کا ایک ذاتی تجربہ ہے، ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ آپ اگر صاحب ایمان کی صحبت میں بیٹھیں گے ایمان بڑھے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے بھٹی کے سامنے بیٹھے اور آپ کو حرارت نہ پہنچے؟ آپ کہیں برف کی سل کے قریب بیٹھے اور اس سے آپ کو ٹھنڈک نہ پہنچے؟ یہ تو بالکل فزیکل فینومینن ہے۔ قرآن مجید پڑھیں گے ایمان بڑھے گا، کوئی فحش چیز بیکار کی چیز پڑھیں گے ایمان گھٹے گا، اہل اللہ کی صحبت ہے ایمان بڑھے گا، اہل حرص و ہوا کی صحبت ہے ایمان گھٹے گا۔ تو یہ بالکل اظہر من الشمس بات ہے، لیکن وہ ہے کون سا؟ وہ حقیقی ایمان، دل والا ایمان۔ وہ یہ ایمان نہیں، یہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہے ذرا تھوڑا سا مشکل، اس کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ یہ ایمان حقیقت میں ایک لیگل سٹیٹس کا نام ہے، ایک قانونی حیثیت ہے۔ اس قانونی حیثیت میں بڑھنے گھٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ یہاں تو آل اور نن لا اپلائی ہوگا، ہے تو ہے پورا ہے، نہیں ہے تو بالکل نہیں۔ کوئی شخص کسی وقت زیادہ مسلمان کم مسلمان اپنے حقوق کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال جو بہت ہی واضح ہے، بہت صاف سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک شخص کے دو بیٹے ہوں، فرض کیجئے ابو بکر صدیق اور عبداللہ ابن ابی، ایک سید المومنین ایک رئیس المنافقین، دونوں اگر ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو کیا وراثت میں ابو بکر کو زیادہ ملتا اور عبداللہ ابن ابی کو کم ملتا؟ So long as he is accepted as a Muslim، اس کا قانونی استحقاق پورا موجود ہے۔ ہاں اگر آپ نے تکفیر کر دی، اس کو مسلمان نہیں مان رہے، تو گھٹے گا نہیں، ختم ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا، اس کا قانونی استحقاق بحیثیت مسلم ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آل اور نن لا ہے اس میں۔ جب تک وہ مسلمان ہے وہ قانونی حقوق میں بڑے سے بڑے متقی اور بڑے سے بڑے عابد اور زاہد مسلمان کے برابر ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کفو ہے، یہ ہے وہ لیگل سٹیٹس، یہ برابری کی بات ہے۔ اس میں تقوی، پرہیزگاری اور فسق و فجور نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ مسلمان ہے۔ ہاں کوئی بات ایسی ہو گئی، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دیا اس نے، وہ فاسق ہے، نماز نہیں پڑھتا، اسے آپ مسلمان مانیں گے، اس کے اوپر تعزیر جو ہے جو نافذ کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، جو کریں۔ زانی ہے، شادی شدہ ہے، رجم کر دیں گے، لیکن کافر نہیں کہیں گے اسے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ مسلمان ہے۔ منافق ہے، لیگلی مسلم ہے، اسلام ہی کے اندر آتا ہے منافق بھی، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ وہ خاص معاملہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ کے بعد حضور کو روک دیا گیا آئندہ کے لیے، وہ تو اس لیے کہ حضور کو تو تعین کے ساتھ بتا دیا گیا کہ کون کون منافق ہیں، لیکن یہ رول نہیں۔ یہ ہے بہت اہم بات۔ یہ قانونی ایمان کہہ لیں، اسلام کہہ لیں، it bestows a legal status on a person، اس دنیا میں اسے کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کا فرد، اسلامی ریاست کا شہری، یہ دو چیزیں جو ہے، دو الفاظ کافی ہیں، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔
یہ ایک لیگل سٹیٹس ہے، جامد ہے، یہ اس میں بڑھنے گھٹنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اور یہ جو ایمان حقیقی ہے، جو عبارت ہے تصدیق قلبی اور یقین سے، وہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ اب اسی کی آگے بحث چلے گی ساتویں، ایمان اور عمل، ان کا باہمی تعلق کیا ہے؟ لو بھائی ذرا یہ مجھے تو نہ کہا، خیر میں تمہیں بتا دوں۔ بس اب یہ سارا ان دونوں کے لینے دو، باقی سب مٹا دو۔ یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جو منسوب موقف ہیں ان میں بات آ چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایمان صرف قول کا نام ہے، الایمان قول، اور امام بخاری کے نزدیک ایمان قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے، قول و عمل۔ اب اس بات کو سمجھیے، ایمان حقیقی جب ہم کہتے ہیں کہ دل میں ایک یقین کی کیفیت سے اختیار کرتا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ عمل پر اثر انداز نہ ہو۔ کم و بیش تو ہو سکتا ہے، وہ انسان کی نفسیاتی صحت یا مرض کی کیفیت پر اس کا دار و مدار ہوگا۔ جیسے انسان کی جسمانی صحت ہے، جتنا قوی ہے توانا ہوگا تیز چلے گا، کمزور ہے آہستہ آہستہ چلے گا، بیمار ہے گھسٹ کے چلے گا۔ اسی طرح انسان کے اندر ایک قوت ارادی ہے، یہ اس کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے، اس کی کمی بیشی سے عمل کی کمی بیشی تو ہو سکتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دل میں یقین ہو اور وہ سرے سے اثر انداز نہ ہو انسان کے عمل پر، امپاسبل۔ جیسے جیسے وہ دل کا یقین بڑھے گا عمل بھی بڑھے گا۔ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیسے اللہ کے حکم کو توڑے گا؟ 2 ٹکے کا سپاہی کھڑا ہو تو ٹریفک رولز کو آدمی نہیں توڑتا۔ اللہ دیکھ رہا ہو، یہ یقین ہو، تو پھر کیسے انسان اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑے گا؟ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ظن جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے عمل پر۔ ہر انسان جانتا کہ ہر سانپ زہریلا نہیں ہوتا، لیکن ایک ظن، ایک گمان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کمبخت زہریلا ہو، تو بچیں گے آپ ہر ایک سے ہی۔ تو جب اس درجے میں بھی انسان کے عمل پر وہ ظن بھی اثر انداز ہوتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ یقین ہو اور عمل میں اس کا ظہور نہ ہو؟ تو ایمان نام ہے قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں۔ قول و عمل کا تضاد، یہ در حقیقت ثبوت ہے ایمان کے ضعف کا یا ایمان کے معدوم ہونے کا۔ اسی میں اب آپ درج کر لیجئے حدیثیں، وہ جو کتاب چاہے نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی میں، اس کے آخر میں یہ حدیثیں ہیں، اور جگہ پر آپ کو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، وہاں سے آپ کو مل جائیں گی۔ متفق علیہ روایات۔ واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو،
خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور کون؟ قال، فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ دیکھیے امن یامنو امنن، یا امنو امن میں ہونا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ بتائیے عمل کو ایمان سے کیسے جدا کریں گے؟ دوسری حدیث، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن۔ کوئی بدکار حالت ایمان میں بدکاری نہیں کرتا۔ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایمان ڈھیلے کا نہ ہوا، وہ ایمان جو دل میں ہو اور پھر انسان زنا کر رہا ہو، کیا قدر و قیمت ہوئی اس کی۔ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ لیکن اب اس سے جو مغالطہ پیدا ہو گیا تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ بس جو یہاں پہنچے انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ یہاں اس کفر اور اسلام والی بحث کو اگر لے آئے تو یہی ہے خلط مبحث، بات ہی علیحدہ ہے۔ کافر اور مسلم یہ لیگل اینٹیٹیز ہیں، وہاں وہ ایمان اپلائی کرے گا، یہاں ایمان حقیقی کی بات ہو رہی ہے۔ اس حدیث کی روح سے جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کفر ہے، ٹھوکر کھائی۔ اور یہی ہمارے ہاں کچھ جو ذرا متشددانہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس معاملے کے اندر تشدد پر اتر آتے ہیں، اور ایسی احادیث سے وہ فتوے جب لگانے شروع کرتے ہیں تو وہ بات بہت دور نکل جاتی ہے۔ یہ ایمان حقیقی کی بات ہے، یہ ایمان قانونی کی بات نہیں ہے۔ ایمان قانونی کے لیے بات وہ صحیح ہے جو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ الایمان قول فقط، ایمان نام ہے صرف قول کا۔ کیا معنی اس کے ہوئے، ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قادیانی بھی کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو وہ تو مسلمان مانے جانے چاہیے۔ کوئی شخص جو کلمہ شہادت ادا کر رہا ہو اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی اور بات معلوم نہ ہو، وہ لازماً مسلمان سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر اضافی طور پر یہ معلوم ہو کہ وہ ضروریات دینی میں سے کسی شے کا منکر ہے، مثال میں آپ کو دے دوں، اگر فرض کیجئے وہ کہتا میں آخرت کو تو نہیں مانتا، میں نے تو دو چیزوں کا اقرار کیا نا، اللہ کی توحید، محمد کی رسالت، تیسری بات میں نے کب مانی تھی؟ تو آخرت کا انکار کر رہا ہے۔ جب میں نے اللہ کو مانا تھا، لا الہ الا اللہ کہا تھا، میں نے یہ کب کہا تھا کہ اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے؟ اللہ کی کسی صفت کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، اسی طرح سے ختم نبوت کا انکار کرے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ نماز کا انکار کرے گا تکفیر ہو جائے گی، نماز نہیں پڑھے گا، مانے گا کہ نماز فرض ہے تو صرف فاسق قرار پائے گا، کافر نہیں ہوگا۔ نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزہ رکھتا ہو، نہ حج کرتا ہو، نہ زکوٰۃ دیتا ہو، مانے کہ ہاں یہ ساری چیزیں فرض ہیں، میری کوتاہی ہے، آپ سزا دیں، تعزیر نافذ کریں، جو چاہے کریں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ ایمان کا دار و مدار صرف قول پر ہے۔ الایمان قول، لیکن یہ ہے لیگل ایمان۔ ان دونوں چیزوں کو اصل میں علیحدہ علیحدہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس میں جب گڑبڑ ہوتا ہے معاملہ تو انتہا پسندی آ جاتی ہے۔ اب انتہا پسندیاں کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجیے۔ مرجیہ ایک خاص ہمارے ہاں
کلامی علم کلام کے جو مختلف مکاتب فکر بنے ان میں ایک فرقہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بس جو شخص قانوناً مسلمان ہے، کلمہ شہادت ادا کرتا ہے، اب کوئی شے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مسلمان ہے، مومن ہے تو اللہ کے ہاں سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ یہ ایک انتہا ہے۔ یہاں اس قانونی ایمان کو حقیقی ایمان کے درجے پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ یہی ظلم ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ تو قانونی ایمان اس کو اپنی جگہ پر رکھیے، اس کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ دنیا میں ہم اسے مسلمان مانیں گے، ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کا لیڈر ہو، رہنما ہو، وہ مسلمانوں کا قائد ہو، کچھ بھی ہو، دنیا میں مانیں گے۔ آخرت کا معاملہ وہ نہیں ہے، وہ ہوگا اس تصدیق قلبی کے اوپر۔ اس کے بالکل برعکس معاملہ ہو گیا خوارج کا، جس نے گناہ کبیرہ کیا وہ کافر، الا یہ کہ توبہ کرے۔ توبہ نہیں کرتا تو کافر ہے، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے، اس کی جان لینا آپ پر حلال، اس کا مال قبضہ کر لینا آپ کے لیے حلال، اس کی بیوی کو لونڈی بنا لینا آپ کے لیے جائز، وہ سارا پھر لیگل پروسیس تو سٹارٹ ہو گیا۔ غلطی تو ایک ہی ہوتی ہے نا، ایک سٹریٹ لائن آ رہی ہے، ایک جگہ پر وہ مڑ گئی، پھر سٹریٹ لائن ہے وہ، لیکن اب یہ ذرا سا اینگل جو غلط ہوا چلتا جائے گا تو تاثریا میروت دیوار کج، غلطی کسی ایک پوائنٹ پر ہوتی ہے، بس یہ ہے، اور اسی کو لوکیٹ کرنا ہوتا ہے اصل میں اہم۔ اکثر معاملات میں انسان یہ سوچتا ہے there is something wrong somewhere، اصل معاملہ یہ ہے کہ معین کریں what's wrong and where، اس کا تعین کریں گے تو کسی اصلاح کی کوئی صورت جو ہے وہ پیدا ہو سکے گی، اور جب تک یہ رہے کہ something is wrong somewhere تو اس وقت تک آپ کو اقدام تو نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی غلطی صرف ایک ہوئی کہ انہوں نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دے دیا۔ وہی احادیث، جس نے شراب پی، لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، مومن نہیں ہے تو کافر ہے، دو ہی کیٹیگریز ہیں، نہیں، یہی موالتا ہے۔ وہ ایمان حقیقی کے اعتبار سے ہے کہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم، ایک وحدت، جس کو انگریزی میں آپ کہیں گے، بہترین لفظ ہے آرگینک ہول، حیاتیاتی اکائی۔ جو ان آرگینک ہیں ان کے آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ ایک من لوہا ہے، بانٹ دیجئے ٹکڑوں کے اندر، ایک ایک سیر کر دیجئے، لیکن ایک من کا اگر بچڑا ہے اس کے ٹکڑے کریں گے تو بچڑا نہیں رہے گا، وہ گوشت ہے آپ کے پاس، کھائے آپ اسے۔ تو حیاتیاتی اکائی وہ ہے کہ جس میں تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقی ایمان کے اعتبار سے ایمان اور عمل، قول اور عمل ایک حیاتیاتی اکائی ہے۔ قانونی ایمان یا اسلام کے اعتبار سے ایمان کل کا کل قول سے متعلق ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ تیسری جو اس میں غلطی ہوئی ہے وہ اہل تشیع نے کی ہے۔ اس دنیا میں فیصلے کرنے لگے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں ہے۔ ان کے ہاں اصطلاح ہی چلتی ہے مومن بھائی، باقی کسی کو بہت رعایت دیں گے تو مسلمان مان لیں شاید، لیکن یہ کہ مومن نہیں مانیں گے۔ حالانکہ یہ فیصلے اس دنیا میں ہونے والے نہیں ہیں، وہ بھی ابو بکر صدیق کو مان لے تو مان لے، عمر فاروق کو تو مسلمان بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے معاذ اللہ۔ لیکن یہ مغالطہ ہے، ایمان کا یہ فیصلہ تو وہیں جا کے ہوگا۔ اس دنیا میں ہمیں
ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے اس میں اسلام کی بنیاد پر کرنا ہے، وہ لیگل کرائیٹیریا جو مقرر کر دیے گئے ہیں کہ جو شخص اس کو پورا کر رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ اس ذیل میں وہ حدیثیں آتی ہیں جن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں قادیانی، من صلی صلاتنا واکی اکل ذبیحنا ذبیحتنا، کہیں آتا ہے من استقبل قبلتنا، جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، جس نے ہماری طرح کی نماز پڑھی، جس نے ہمارا ذبیحہ کھا لیا فہو مسلم، وہ مسلمان۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں حصر کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ظاہری علامات جن کی بنیاد پر کہ ہم کسی کو مسلمان لیں گے وہ یہ ہے۔ باقی اگر معلوم ہو جائے کہ یہ بدبخت اللہ کو علی کل شیء قدیر نہیں مان رہا تو تکفیر ہوگی، اگر یہ آخرت کا منکر ہے تو تکفیر ہو جائے گی، اگر یہ ختم نبوت کا منکر ہے تو تکفیر ہوگی، وہ ایک علیحدہ سیکنڈری سٹیپ ہے۔ بنیادی طور پر کسی کا مسلمان مانا جانا محض کلمہ شہادت پر ہو جائے گا، اور ظاہری سی کچھ علامات جو ہماری تہذیب اور تمدن کے شعائر ہیں وہ اس میں جو نظر آتے ہیں وہ دیکھے جائیں گے، باقی اصل شے جو ہے وہ قول ہے، عمل نہیں ہے، عمل کی بنیاد پر تکفیر نہیں ہوگی۔ بات واضح ہو گئی؟ اب اسی عمل کا ایک اور درجہ ہے آگے، ایمان اور جہاد۔ جہاد بھی عمل ہی ہے، فرق کیا ہے کہ جس طرح ایک آم کی گٹھلی سے آم کا پودا وجود میں آیا، وہ پروان چڑھا، جوان ہوا، میچور ہوا تو آم اس میں لگ گیا۔ بس اس مثال کو سامنے رکھیے، ایمان انسان کے دل میں کشت زمین اگر ہے، زمین بھی تو اگر ایسی ہو کہ جس میں کوئی زیادہ نمکیات ہیں تو بیج اچھا ڈالیں گے تو ختم ہو جائے گا کلر۔ دل کی زمین درست، ایمان کا بیج پڑا، عمل صالح کا پودا پروان چڑھے گا، نیکیاں ہوں گی، بھلائیاں ہوں گی، خیرات ہوں گی، جس کو کہ حضور نے تعبیر فرمایا جب پوچھا گیا ای الایمان افضل ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ فرمایا خلق حسن، اخلاق حسنہ، عمدہ کردار، عمدہ اخلاق، عمدہ رویہ، اس لیے کہ یہ وہ پودا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، برگ و بار لا رہا ہے۔ اب جب یہ میچور ہوگا تو اس کو اس مثال سے بھی لے آئیے، ریپروڈکشن ہوتی ہے نا، انسان جب جوان ہوتا ہے اس کے اولاد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب در حقیقت اسی ایمان کو اور اسی اسلام کو دوسروں میں پیدا کرنا، لو بگیٹس لو، ایمان بگیٹس ایمان، ایمان سے ایمان پیدا ہوگا۔ کس ذریعے سے ہوگا؟ دعوت، تبلیغ، تلقین، نصیحت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت الی اللہ، وعظ، تلقین، تعلیم، تربیت، تزکیہ، ساری چیزیں جمع کر لیجیے، اور پھر اسی کی اگلی منزل ہے اس دین کو غالب کرنا، قائم کرنا، نافذ کرنا۔ اس ماحول میں رہنا وہ شخص پسند نہیں کرے گا جس ماحول کے اندر دین رچا بسا ہوا نہ ہو۔ وہ ایک مچھلی ہوگا پانی سے باہر، ماہی بے آب، وہ ایک سکوئر پیگ ہوگا ان اے راؤنڈ ہول، فٹ ان نہیں کر سکتا۔ اگر ایمان ہے کیسے ممکن ہے وہ اس ماحول کے اندر سازگاری پائے اپنے لیے؟ اس کے لیے زور لگائے گا، اس ماحول کو بدلے گا۔ زمانہ باتوں نہ سازا تو با زمانہ ستیز، جنگ کرے گا، اس ماحول کے ساتھ لڑے گا۔ یہی نام، اسی کا نام جہاد۔
تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان ہو اور جہاد نہ ہو. ایمان کا لازمی نتیجہ جہاد ہے. اس کے لیے وہ اگلی آیت جو ہے سورہ حجرات کی، اس کو ذہن میں رکھیے. آیت نمبر 14 ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں اسلام اور ایمان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لے آئے بالمقابل. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہیں تک رکھیے بات. اب اس میں فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دین واٹ از ایمان؟ ایک نفی کی جا رہی ہے، تم ایمان نہیں لائے ہو، ہرگز نہیں لائے ہو. تو ہمیں بتایا جائے کہ ایمان کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، پری کوالیفیکیشن اس کے لیے کیا ہے، پری ریکویزٹس کیا ہیں. یہ کوسچن پیدا ہوا، اس کا جواب ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن تو صرف وہ ہے، اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں. سادہ ترین مثال، دو جملوں میں جو فرق ہے، زید عالم ہے اور زید ہی عالم ہے، اس ہی نے جو فرق کیا اس کو حصر کہتے ہیں. زید عالم ہے جب ہم کہیں گے تو غیر زید سے، دوسرے لوگوں سے علم کی نفی نہیں ہے، وہ بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے اس بات کیا ایک شخص معین کے لیے کہ وہ عالم ہے. اور زید ہی عالم ہے، اس میں دوسروں سے علم کی نفی ہے. ایسا اس بات جس میں کہ غیر شامل نہ ہو، اس کو حصر کہیں گے. اور اسی لیے ایک لفظ آتا ہے جامع و مانع تعریف. تعریف کے معنی کیا ہے؟ ڈیفینیشن. ڈیفینیشن جو ہے کسی شے کو ڈیفینیٹلی معین کرنا، معین کر دینا کہ وہ کیا شے ہے، ڈیفینیشن اسی کو کہتے ہیں نا. اٹ شوڈ بی ڈیفائنڈ. اور ڈیفائنڈ اس وقت ہوگی جبکہ وہ جامع ہو، اس کی کوئی شے باہر نہ رہ جائے، اس کی حقیقت کو تو وہ اپنے اندر مکمل طور پر محصور کر لے اور اس کے غیر کو شامل نہ ہونے دے. وہ معنی ہے منع کرنے والی. کسی شے کی ڈیفینیشن تبھی وہ صحیح ڈیفینیشن ہوگی جبکہ وہ جامع بھی ہو، معنی بھی ہو، اس کا کوئی جز باہر نہ رہ جائے، کسی اور کا کوئی جز اس کے اندر شامل نہ ہو جائے. ڈسکریٹ اینڈ ڈیفینٹ وہ شے معین ہو جائے. میرے نزدیک ایمان کی جامع و معنی تعریف ہے اس آیت میں. اب فرمایا انما المؤمنون، مومن تو بس وہ ہے، مومن تو صرف وہ ہے، الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اور اب ہے اصل لفظ یہاں جو آیا ہے اہم ترین، ثم لم یرتابوا. جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے. لم کا استعمال میں بتا چکا ہوں آپ کو. مرتابو نہیں ہے، نہیں انہوں نے شک کیا، نہیں، لم یرتابو، وہ ہرگز شک میں نہیں پڑے. اب اس نے ڈیفائن کر دیا نا، قانونی اسلام نہیں، حقیقی اسلام، حقیقی ایمان جس میں ریب نہ ہو، یقین. اچھا جب یقین ہو گیا تو عمل صالح خود بخود آ گیا. وہ یقین والا ایمان جو ہے وہ تو ہم طے کر چکے ہیں کہ قول و عمل. لہذا اس عام اعمال کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لم یرتابو کے اندر خود بخود امپلائڈ ہے. ہاں عمل کا ایک اور حصہ ہے، اس کو نمایاں کر دیا. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں. وہ جہاد
آیت کا اختتام بھی ہو رہا ہے حصر پر، اولئک ہم الصادقون، یہ بھی اسلوب حصر ہے، وہ صرف وہی سچے ہیں۔ اچھا، اور سچے کیوں، کس بات میں سچے؟ پچھلی آیت شروع سے پڑھیے، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یہ اپنے قول میں سچے نہیں ہیں۔ قول میں سچے، آمنا صرف ان کا سچا شمار ہوگا جو اس کرائیٹیریم پر پورے اترے، جو اس معیار کے اوپر پورے اترے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون۔ اسلم تو آمن تو آمنا اسلمنا، یہ تو قول ہی ہے نا بھائی، قانون میں وہی قول کفایت کرے گا، حقیقت میں آ کر صرف قول نہیں، یقین مطلوب ہے۔ یقین ہوگا تو اپنا عمل بھی درست ہوگا، حلال اور حرام کا امتیاز بھی ہوگا، فرائض کی ادائیگی بھی ہوگی، عبادات کی بجاوری بھی ہوگی، اور حرام سے اجتناب بھی ہوگا، اور ساتھ جہاد بھی ہوگا، دعوت و تبلیغ بھی ہوگی، نشر و اشاعت دین کے اندر جان اور مال کا کھپانا بھی ہوگا، اور دین کے غلبے کے لیے جد و جہد بھی ہوگی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وقت آیا تو میدان جنگ میں نکلنا بھی ہوگا۔ یہ پورا پودا اب آ گیا سامنے، یہ ہے جہاد اور ایمان کا لزوم۔ اس موضوع پر میں نے ایک مختصر سا مضمون لکھا تھا، صرف 7-8 صفحے کا ہے، جو غالباً جنوری کے پرچے میں حکمت قرآن میں ریپروڈیوس ہوا ہے۔ اس میں ایک عجیب سی ترتیب آ گئی تھی۔ دیکھیے، ایمان حقیقی وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ دل میں داخل ہوگا، ایک کشمکش شروع ہو جائے گی اندر، کیونکہ اندر انسان کے صرف دل تو نہیں ہے، نفس امارہ بھی ہے۔ انسان کے وجود میں اس کی شہوت بھی ہے، اس کا پیٹ بھی ہے، بطن اور فرج کے تقاضے بھی ہیں، اس کی اڈ، لیبیڈو، سب کچھ ہے نا۔ ایمان دل میں آیا تو ایک کشمکش اندر شروع ہو گئی، جہاد شروع ہو گیا، اسے مجاہدہ مع النفس کہتے ہیں۔ پھر یہاں سے جب پختہ ہوگا باہر نکلے گا، اب ماحول کے ساتھ مجاہدہ شروع ہو جائے گا۔ زمانہ باتنا سعادت تو با زمانہ ستیس، اس کی پہلی منزل ہوگی نظریاتی سطح پر ہم خیال بنانا، ابطال باطل احقاق حق۔ اس کی اگلی منزل ہوگی قوت فراہم کر کے اور نظام باطل کو ملیا میٹ کر دینا، حق کو غالب کرنا۔ تو یہاں سے وہاں تک ایمان کا لازمی تقاضا جہاد ہے۔ اس پر چونکہ شرح و بس سے گفتگو ہوگی کل، کہ دینی فرائض کا جامع تصور کیا ہے اور ہر لیول پر جہاد کے کیا تقاضے ہیں۔ میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ کہ اس عنوان کو سمجھ لیجئے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیں اب ارکان کے حوالے سے۔ دیکھیے، ارکان اسلام، یہ ایک بڑی اہم، بنیادی، اساسی اصطلاح ہے، معروف ہے۔ ہر مسلمان ذرا سا بھی مذہب سے مس رکھتا ہو تو جانتا ہے کہ ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ان میں کہیں جہاد نہیں ہے۔ یہ چیز ہے جس کی وجہ سے جہاد، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، جب ارکان اسلام میں نہیں ہے تو لوگوں کے ذہنوں سے بھی وہ اوجل ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کا مشاہدہ کچھ مخلصین نے کیا، پریشان ہوئے، انہوں نے اضافہ کر دیا ارکان اسلام میں جہاد کا بھی۔ قرآن میں انہوں نے دیکھا جہاد کا ذکر، جہاد کی اہمیت۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی، مومن سچے ہیں ہی وہ، تو اس کو کیسے ارکان میں سے شمار نہ کریں؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔
اس لیے کہ متفقن علیہ روایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، وہ 5 ہی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ شہادت، اس میں کوئی شخص چھٹی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتا، چاہے کتنے ہی خلوص کے ساتھ کر رہا ہو، کتنی ہی دردمندی سے کر رہا ہو، کتنے ہی اچھے جذبے سے کر رہا ہو۔ یہ در حقیقت الحاد فکری کو جنم دینے والی بات ہے۔ ہمیں پورے اسی کی فریم ورک جو ہے پورا، وہ ہمیں وہی رکھنا ہے جو محمد الرسول اللہ سے ثابت ہو۔ اب یہ ڈائلیما ہو گیا کہ نہیں؟ جیسے وہ عمل اور قول کا ڈائلیما ہے، اسی طریقے سے یہ ڈائلیما بھی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ جس پر میرا دل مطمئن ہوا میں اس کو یوں بیان کیا کرتا ہوں، اسلام کے رکن تو رکھیے 5 ہی جو حدیث میں آئے، وہی 5 رکن ہیں، لیکن اسلام سے ہائر کانسیپٹ ہے ایمان۔ ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے۔ خاص میں عام لازماً شامل ہوتا ہے۔ ایمان کے جب آپ ارکان ڈیفائن کریں گے تو 2 کا اضافہ کیجئے، یقین قلبی اور جہاد عمل میں۔ ایمان کا ایک جز اقرار باللسان، شامل کیجئے 4 عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کیا بن گئے؟ ارکان اسلام۔ ایمان کا دوسرا جز لے آئیے یقین قلبی، تصدیق بالقلب، اور عمل کے اندر ایک چیز کا اضافہ کیجئے جہاد۔ اب یہ بن گئے 7 ارکان، جس میں کہ ایمان اور اسلام دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ اور اگر صرف ارکان ایمان کہیں گے تو وہ 2 ہیں، یقین ودن، عمل ان ایکشن۔ مجھے اصل میں یاد آیا ہے کانٹ کا جملہ، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی ہستی کے ثبوت 2 ہیں، starry heavens above and moral law within۔ یہ moral law وہی شے ہے جس کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نیکی اور بدی کی تمیز انسان کے اندر ہے، یہ ثابت کرتی ہے، اس نے ثابت کیا ہے اس کے حوالے سے اللہ کے وجود کو۔ and the starry heavens above ان فی خلق السماوات والارض، یہ 2 ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے میرے زبان پر الفاظ آیا یقین ودن اینڈ جہاد وداؤٹ، آؤٹ سائڈ، ان ایکشن۔ یہ ہے 2 رکن ایمان حقیقی کے، اور اسلام اس کا خود بخود جز ہے، وہ تو عام ہے، یہ خاص ہے۔ اس کے 5 ارکان جو ہیں وہ وہی رہیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ اب آئیے 9واں باب۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں العود الی البد، لوٹ کر وہاں آ جانا جہاں سے چلے تھے۔ چلے تھے کہاں سے؟ امن سے نا، امن، ایمان، ایمان کا اصل حاصل امن۔ اس کے لیے میں نے وہ آیت پڑھی تھی جو سورہ انعام میں ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ مشرکین اور موحدین کا ایک تقابل کیا گیا ہے۔ آپ لوگ اتنے قریب نہ بیٹھیں اس کے،
اس کو آف کر دو پھر دیکھ لو۔ اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ انعام میں دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک موحدین، ایک مشرکین، اور ایک سوال کیا گیا ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لوگوں اگر تم عقل و دانش سے بہرہ ہو، فہم رکھتے ہو، علم رکھتے ہو، تو اس سوال کا جواب دو کہ ان دونوں گروہوں میں سے امن کا کون زیادہ مستحق ہے، احق ہے، احق بالامن۔ پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی شرک کی آمیزش نہیں ہونے دی، وہی ہے کہ جن کے لیے امن ہے، اور وہی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا حاصل امن ہے۔ اس چیز کو ایک جو معصورہ دعا ہے، مسنون دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، نیا چاند ہلال دیکھنے پر حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ، یہ چاند جو طلوع ہوا ہے اسے ہم پر طلوع فرما، اور اس سے جو نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے اس مہینے کو ہمارے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا۔ تو امن کا تعلق ایمان سے، سلامتی کا اسلام سے۔ لغوی طور پر بھی امن مادہ ہے ایمان کا، اور سلامتی اور اسلام کا ایک ہی مادہ ہے، سین لام میم۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ یہ امن جو ایمان سے حاصل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ذہنی سکون اور ایک ہے دلی اطمینان، قلبی اطمینان۔ یہی دو چیزیں ہیں کہ جن سے مرکب ہے انسان کا داخلی امن، اندر کی امن کی کیفیت ان دو چیزوں سے مرکب ہے، ذہنی اطمینان و سکون، قلبی اطمینان و سکون۔ ذہنی اطمینان یا سکون حاصل ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ ایمان علم ہے، علم حقیقت، علم نور ہے، روشنی ہے۔ اندھیرے میں انسان گھبراتا ہے اور روشنی میں انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ابھی یہاں روشنی ہے، مجھے معلوم ہے میرے دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، راستہ صاف ہے یا رکاوٹ ہے، سب معلوم ہے، تو اطمینان ہے۔ ابھی اندھیرا ہو جائے تو اطمینان نہیں رہے گا، پتہ نہیں دائیں کون ہے، کون بڑھ رہا ہے، بائیں سے کون آ رہا ہے، راستے میں کیا رکاوٹ ہے۔ اندھیرے میں بے چینی ہوگی اور روشنی میں اطمینان ہوگا۔ اب یوں سمجھیے کہ ایک اندھیرا یہ ہے مادی اندھیرا اور مادی روشنی، ایک ہے وہ آفاقی سطح پر یہ جو مادی نور ہے، اس وقت کی روشنی، یہ ظہور اشیاء کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کون کیا ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، ظہور اشیاء کا ذریعہ۔ اور جو حقائق آفاقی کائناتی، ان کا ظہور ایمان کے ذریعے ہوتا ہے۔ میں کون ہوں، زندگی کی منزل کیا ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، اس سے میرا ربط و تعلق کیا ہے، یہ ساری چیزیں
وہ 2 اشعار میں نے کوٹ کیے ہیں اپنی کسی تحریر میں، غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم۔ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، بلکہ پہلا شعر جو ہے وہ یوں ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ جب تک یہ ایمان کے حقائق روشن نہ ہو ہمیں زندگی کے نہ ابتدا کا علم نہ انتہا کا علم، کہاں سے چلے تھے کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، بس یہ کہ رواں دواں ہے یہ قافلہ، زندگی چل رہی ہے۔ اس کی سادہ ترین مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آپ لاہور سے کراچی جانے کے لیے ریل میں بیٹھ گئے، آپ کے بیوی بچے گھر بار لاہور میں ہے، کراچی آپ کسی کام سے جا رہے ہیں، سم پیس آف بزنس، وہ آپ کو معلوم ہے کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کہاں ٹھہرنا، سب کچھ ہے۔ آپ ریل گاڑی میں بیٹھے تھے، اوپر سے کوئی ٹرنک گرا آپ کے سر پر، اور اس صدمے کی وجہ سے یادداشت زائل ہو گئی، میموری نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں میں کہاں سے چلا ہوں، کوئی بیوی بچے ہیں، کوئی گھر بار ہے تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے، جا کہاں رہا ہوں، کام کیا کرنا تھا، کہاں ٹھہرنا ہے، کس مقصد سے سفر کر رہا ہوں۔ ہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ ریل گاڑی ہے، ڈبہ ہے، آپ بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی رکتی ہے، کوئی چڑھ گیا ہے، کوئی اتر گیا ہے، بس یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ کس قدر الجھن ہوگی کسی شخص کو اس میں۔ یہ ہے در حقیقت مثال اس شخص کی جسے کچھ پتہ نہیں، کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ریل گاڑی کا ڈبہ چھوٹا ہوتا ہے، یہ جو ریل گاڑی ہے جس میں ہم چل رہے ہیں بہت بڑی ہے، اس میں سینما بھی ہے، اس میں فلاں کھیل بھی ہے، اس میں ٹیلی ویژن بھی ہے، اس میں آپ منہمک رہتے ہیں، یہ بات دوسری ہے۔ باقی مثال وہ یہ کچھ پتہ نہیں، کوئی پیدا ہو گیا ڈبے میں سوار ہو گیا، کوئی اتر گیا اسے آپ نے قبر میں اتار دیا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، چلے جا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، جیسے کہ سمندری جہاز ہوتے ہیں اس میں سینما بھی لگا ہوا ہے، تھیٹر بھی ہے، کلب بھی ہے، کھائیں پیئیں، یہ ہے زندگی۔ جو تو اس میں مگن ہو جاتے ہیں انہیں چنتا نہیں ہوتی، اور جن کے ذہن میں وہ سوالات اٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے تو ایک ایک پل دوبھر ہوتا ہے جب تک کہ وہ حقائق معلوم نہ ہو، اور ان حقائق کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اسی شعر کا جو آخری جو کسی نے اس کو منطقی انتہا تک پہنچایا، پہلا شعر کیا تھا؟ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ دوسرے شعر میں دوسرا مصرع پہلا ہو گیا ہے، اور منطقی انتہا کیا ہے؟ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم۔ یہ وہ سکیپٹسزم ہے، ایگنوسٹسزم، سکیپٹسزم، یہ دو الفاظ ذہن میں رکھیے۔ لا ادریت، ہمیں کچھ پتہ نہیں، فلسفے کی ایک انتہا لا ادریت ہے، اور اسی کا ایک ایڈیشن سمجھیے وہ ارتیابیت ہے، شکوک و شبہ، شاید یوں ہو شاید یوں ہو، شاید ایسا ہے شاید ایسا ہے، تو ٹامک ٹوئیاں مارے گا آدمی۔ اور جب یہ حقائق سامنے آئے تو ایک اطمینان ہوا، چولے فٹ بیٹھ گئیں، ہر شے کی پوری پوری توجیہ ہو گئی۔ تو پہلا تو یہ کہ ذہنی سکون حاصل ہوا اس ایمان کے ذریعے، دوسرا ہے قلبی اطمینان۔ یہ در حقیقت اللہ کے ساتھ ایک تعلق ذاتی کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ میرا رب ہے، وہ میرا بہی خواہ ہے، میرا دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے، کل کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے اذن کے بغیر کوئی مجھے نفع نہیں پہنچا سکتا، تو لہذا نہ کسی سے لالچ ہونا چاہیے نہ کسی سے خوف۔ کوئی اگر نقصان بھی بظاہر آتا ہے اس میں بھی میری کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، وہ جانتا ہے میں نہیں جانتا،
عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وہ آل پاورفل ہے، اس کے قبضے قدرت سے کوئی باہر نہیں، اس کا علم محیط کل ہے۔ ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، وہ ہماری اصل مصلحتوں کو جانتا ہے، ہمارے اصل خیر کس میں ہے وہ اس کی میں ہے۔ اس کے ساتھ یہ جب دوستی کا تعلق اور پھر راضی برضائے رب رہنے کا ایک نتیجہ اور تفویض الامر الی اللہ کا نتیجہ پیدا ہوتا ہے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، سپردم بے تو مایہ خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را، اور فکر ماں در کار ماں آزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کار ساز میرے کام کی فکر میں ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے تم میرے کام میں لگے رہو، تمہارے کام میں بناؤں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، تو جس کا اللہ ہو گیا اسے کسی سے کیا ڈر۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دیہاتی زندگی میں کسی بڑے چودھری کی پشت پناہی حاصل ہو تو پاؤں پھیلا کر سوئے گا آدمی، اس کی بچیا کوئی کھول کر نہیں لے جا سکتا، سب کو معلوم ہے کہ وہ بڑا چودھری جو ہے وہ اس کی پشت پر ہے، کون آئے گا اس کے ہاں چوری کرنے۔ تو جس کو اس سب سے بڑے کے ساتھ یہ تعلق ولایت باہمی دوستی کا تعلق قائم ہو گیا ہو، اسے کس کا ڈر، کس کا اندیشہ۔ ایمان کا لب لباب یہ ہے جس کو ہم ولایت سے تعبیر کرتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارتیں بشارتیں۔ عجبا لامر مسلم یا مومن کا معاملہ عجیب ہے، تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے، اس میں خیر، کوئی نعمت دولت ملتی ہے شکر کرتا ہے، اس میں خیر، خیر ہی خیر، بے یدک الخیر، یہاں کوئی گھاٹے کا سودا ہے ہی نہیں، نقصان کی بات ہی نہیں، بس یہ ہے کہ وہ نسبت حاصل ہو جائے، اور وہی نسبت حقیقت ایمان ہے۔ یہ حاصل ہو تو راضی برضائے رب، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ یہ ہے اصل میں، بہت سی باتیں اس میں شاعرانہ معلوم ہوتی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ نسبت ہمیں حاصل نہیں۔ میں کم سے کم نظری طور پر پورے یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ یہ نسبت کسی درجے میں حاصل ہو جائے تو واقعتاً ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں۔ بس یہ کہ قلیلا ما تؤمنون والی بات ہے، کم ہی ہے جو ایمان تم رکھتے ہو، کم ہی ہے ایمان کی پونجی جو تمہیں حاصل ہے۔ قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تؤمنون اور قلیلا ما تعلمون، وہ اس کمی کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے جو بھی تشویش، اضطراب، لیکن یہ ہے کہ اگر ایمان اپنی اصل حقیقت کے ساتھ کسی درجے میں بھی انسان کو حاصل ہو جائے تو امن اور سکون اسی درجے میں، ذہنی سکون اور اطمینان قلبی، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اب ہم آ رہے ہیں آخری بحث پر، تلک عشرۃ کاملہ والی بات ہو جائے گی۔ ایمان کے اجزاء ترکیبی، اور اس کے ساتھ ہی انگریزی کے لفظ کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، جینیسس آف ایمان، ایمان کی ترکیب اور اس کے اجزاء ترکیبی، یوں بن جائے گی بات۔ ترکیب یہ جینیسس ہے، کسی چیز کا وجود میں آنا، اجزاء کا مل کر،
ذرا مشکل مضمون ہے، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مکمل ہو جائے، یہ آخری بحث ہے اس کی۔ پہلی بات یہ جان لیجئے، جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، وہ فیکلٹیز جو انسان کے اندر رکھی گئی، ایمان ہر انسان کے دل میں ہے۔ یہ باہر سے ٹھوسی جانے والی شے نہیں ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، اور اس کا تعلق کس شے سے ہے؟ اس کے وجود حیوانی سے نہیں، اس روح ربانی کے ساتھ ہے۔ جب وہ وہاں ہے تو یہی در حقیقت ایمان کا منبع، ایمان کا سرچشمہ ہے، فطرت میں ہے۔ روح کا مسکن قلب ہے، اسی لیے ہم کہیں گے کہ قلب میں ایمان ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے، ایک شیشہ ہے، اس کے اندر وہ قندیل روشن ہے۔ ہاں اس پر غلاف آ جاتے ہیں، اس پر دھواں چڑھ جاتا ہے۔ لالٹین اس کے اندر دھواں ہو جائے تو بتی ہے، جل رہی ہے، روشنی باہر نہیں آئے گی۔ اس کے اوپر حجابات آ جاتے ہیں، اس پر گردہ آ جاتا ہے۔ اصل میں ایمان کا جینیسس، ایمان کا وجود میں آنا، یہ پروسیس در حقیقت اس اندر کے ایمان کو اجاگر کرنے کے لیے خارج میں نور وحی، یہ نور وحی زوردار روشنی جب پڑتی ہے، اس سے وہ اندھیرے کافور ہوتے ہیں، حجابات اٹھتے ہیں، وہ جو دھواں آ گیا تھا وہ تحلیل ہوتا ہے، اور وہ اندر کا نور پورے طور پر جلوہ آرا ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کے اجزائے ترکیبی ہوئے دو، ایک نور فطرت جو اندر ہے، ایک نور وحی جو خارج سے ان حجابات کو، ان پردوں کو، ان غلافوں کو، اس دھوئیں کو زائل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پہلی بات میں نے وہیں بتا دی تھی، ایمان نور ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے کہ ایمان اصلاً ایمان باللہ کا نام ہے۔ یہ سورہ کبریٰ ہو گیا تو جڑ گئی آیت، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا نور۔ ایمان در حقیقت ایک نور ہے، اور یہ نور دو نوروں سے مل کر بنا ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال، اس کے ایمان کی مثال، نور کے لفظ کی جگہ اب یہاں کر دیجئے ایمان، ایسے ہے جیسے ایک شیشہ ہے، ایک چمنی ہے، ایک گلوب ہے، فیہا مصباح، اس کے اندر ایک چراغ ہے، روشن ہے۔ الزجاجہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، ایک تاق ہے، تاق میں ایک دیا ہے، دیا ایک چمنی میں ہے، گلوب میں ہے، ایک شیشے میں ہے۔ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ جو اندر دیا ہے اس میں ایک ایسے اعلیٰ اور پاک اور صاف اور شفاف زیتون کے درخت کا تیل جل رہا ہے، وہ درخت نہ شرقی نہ غربی، آفاقی، اور اس کا تیل اتنا صاف ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل بھڑک اٹھنے کے لیے بیتاب ہے، نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا نہ ہو، اور جب آگ چھو لے، نور علی نور، اب نور پر نور، روشنی پر روشنی۔ اب دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ قلب ہے، اور قلب کے اندر وہ روشنی ایمان کی موجود ہے، اس پر حجابات ہیں۔
ان حجابات کے اعتبار سے انسانوں کی متعدد قسمیں ہوں گی. کسی کا آئینہ قلب اتنا شفاف ہے، وہ سلیم الفطرت ہے، فطرت مس نہیں ہوئی، حجابات میں نہیں آئی، صحیح و سالم ہے، تو جیسے ہی نور وحی سامنے آتا جگمگا اٹھتا ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی دیر نہیں. جیسے ابو بکر صدیق، جیسے عثمان غنی، جیسے عثمان ابن مظعون، جیسے سعید ابن زید، یہ ہیں صدیقین. اور انبیاء بھی اصلاً اسی کیٹیگری میں ہوتے ہیں. نور فطرت کے سلیم ہونے اور صحیح ہونے، اس میں صدیقین انبیاء سے بہت قریب. جیسے ہی نور وحی آیا، محمد الرسول اللہ کے سامنے وحی آئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اس شے پر جو نازل کی گئی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے. اب محمد الرسول اللہ نے جیسے ہی وہ آئینہ سامنے کیا ابو بکر کے، جگمگا اٹھا، اس لیے کہ اندر پہلے ہی سے وہ سلیم الفطرت انسان. کسی کے اوپر زیادہ غلاف ہیں، دیر لگتی ہے، وقت لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے جیسے غلاف چھٹیں گے، جیسے جیسے دھواں تحلیل ہوگا، وہ روشنی اندر ہی کی ہے، وہ ہے وہی فطرت، نور فطرت. لیکن یہ کہ باہر سے نور وحی جو ہے وہ اس کے حجابات کو دور کرنے، اسی لیے وحی کے لیے لفظ آتا ہے ذکر، یاد دہانی، ذکرہ، تذکرہ، یاد دہانی کی شے ہے اندر موجود، صرف ذہول ہو گیا ہے، توجہ نہیں رہی ہے، کسی اور چیز میں لگے ہوئے ہیں. یاد دہانی. تو ایمان کے اجزاء ترکیبی، نور فطرت، نور وحی. اب ایک اور پہلو سے سمجھیے اسے، نور وحی کس طور سے عمل کرتا ہے، اس کو زیادہ تحلیل کر کے، زیادہ تجزیے کے ساتھ سمجھیے. قرآن مجید لفظ آیت کو استعمال کرتا ہے اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے. نشانی، آیات. نشانی کا اصل کیا مفہوم ہے؟ نشانی سے کوئی چیز یاد آتی ہے. آپ کے دوست نے آپ کو ایک قلم دیا تھا، وہ قلم آپ نے سنبھال کر کہیں اس کی نشانی کے طور پر کسی ٹرنک میں رکھ لیا. اب سال ہا سال ہو گئے ہیں، اس سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ذہن میں یاد آتی نہیں اس کی، بھول گئے آپ اس کو. اچانک کسی روز آپ نے ٹرنک کھولا، وہ قلم دیکھتے ہی اچانک دوست یاد آ گیا. یہ نشانی تھی جس سے وہ شے یاد آ گئی، جس کی اس کے ساتھ ایسوسیشن تھی. یہ نہیں ہے کہ کسی نے اب آپ کو دوست کا علم دیا، دوست کا علم تو آپ کے اندر تھا، وہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں ذرا نیچے اتر گیا تھا. یہ جیسا ڈسٹرکٹ کورٹس کے ساتھ ہوتا ہے، محافظ خانہ، بہت بڑا محافظ خانہ ہے یہ ہمارا دماغ، اس میں تہ بر تہ جو ہے فائلیں لگی ہوئی ہیں. وہ فائل بہت نیچے دب گئی تھی، لیکن اس قلم کو دیکھتے انسٹنٹینیسلی، کوئی ٹائم نہیں لگا اس میں، انسٹنٹینیسلی، دفعتاً دوست یاد آ گیا. آیت جو ہے وہ اللہ کو یاد کروا دیتی ہے، اللہ کا علم دیتی نہیں ہے. علم تو ہے اندر، آیت تذکیر کرتی ہے. ذکر بالقرآن من یخاف وعید، آیت یاد دلاتی ہے. آیت گہرائی جو ہے یادداشت کی، اس میں سے ابھار کر کسی شے کو آپ کی شعور کی سطح پر لے آتی ہے. آیت کا کام یہ ہے. اب دیکھیے قرآن نے آیت کے لفظ کا اطلاق کیا 3 پر: آفاقی، انفسی اور قرآنی. اصل آیات 2 ہیں، آفاقی اور انفسی. یہ دیکھو سورج، چاند، زمین، آسمان، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں.
تمہارے اپنے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان آیات کی طرف متوجہ کرتی ہے آیات قرآنیہ، ان کی طرف منعطف کراتی ہیں ہماری توجہ کو آیات قرآنی۔ آیات قرآنی ایکٹیویٹ کرتی ہے ہمارے اس انر کانشسنس کو، یہ اس کے لیے ایک کیٹلیٹک ایجنٹ ہے۔ پروسیس تو وہی ہوگا، آیات آفاقی، آیات انفسی، لیکن قرآن مجید ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ آیات قرآنی ہمارے اس پروسیس کو شروع کرنے والی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ علم اللہ کا، وہ معرفت اللہ کی، وہ ایمان اللہ پر جو ہماری فطرت کے اندر مضمر تھا، آیات آفاقیہ یا آیات انفسیہ کے حوالے سے اس کے ذریعے سے تذکیر ہو جاتی ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اسی اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی، ایک وہ جو آیات آفاقیہ سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور ایک وہ جو آیات انفسیہ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ سائیکالوجی کی اصطلاح میں ایکسٹروورٹس انٹروورٹس، یہ دو کیٹیگریز ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خارج میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ ایک پروسیس ہے، اور دوسرا پروسیس ہے وفي انفسكم افلا تبصرون۔ اس کے لیے اقبال کا مصرع ذہن میں وہ رکھیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ اندر۔ اور بہترین شعر ہے بے دل کا، ستم است گر ہوست کشد کہ بے سیر سرو و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا بچمندرا۔ بڑے ستم کی بات ہے کہ تم باہر کے چمن دیکھتے پھر رہے ہو، جا رہے ہو باغ میں اور پھول کو دیکھ رہے ہو اور پتوں کو دیکھ رہے ہو اور گھاس کو دیکھ رہے ہو، تم خود ایک دمکتے ہوئے پھول ہو۔ اپنے اندر جھانکو، دل کے کواڑ کھولو، اپنے اندر کے چمن میں آؤ۔ ستم است گر ہوست کشد کے بے سیر سرو و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا بچمندرا۔ یہ دونوں طریقے ہیں، اور اس کو سورہ قاف میں بیان کیا گیا۔ اب دیکھیے، ان فی ذالک لذکرا، اس قرآن میں ذکرہ ہے، لمن کان لہو قلب، یا تو دل زندہ ہے، باطن جو ہے اسی کے حوالے سے بات سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا انر کانشسنس میں، اللہ کا علم اور اللہ کا یقین، اللہ کی محبت۔ ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہو قلب او القی السمع وہو شہید، یا وہ پوری طرح توجہ دے کر اور اپنی توجہ کو مستحضر کر کے بات سنے۔ یہ دو راستے ہیں۔ اب یہ سمع اور بصر، آنکھ کھول، زمین دیکھ، سنو، اور اس سے اللہ کو پہچانو۔ قرآن اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اس انر کانشسنس کو۔ اس کو یوں تعبیر کر لیجئے کہ ایک نور وحی ہے، ایک نور فطرت ہے۔ ان دونوں نوروں کے امتزاج سے نور علی نور ہو کر انسان کے اندر ایمان کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔